آج کا جو واقعہ ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ یہ کوئی واقعہ من گڑت کہانی نہیں ہے، یہ اصل حقیقت ہے اور جیتے جاگتے انسان آج بھی موجود ہے جس نے مجھے خود اپنی زبانی واقعہ میرے ساتھ شیئر کیا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں۔ آج بہت عرصے کے بعد کچھ دن پہلے میں اپنے ابو جان کی طرف گئی تھی، تو وہاں پہ جو ہمارے ساتھ والے ریلیٹیوز ہیں ان کے کرائے دار تھے۔ آج وہ اچانک جب میں اپنے ابو جی کی طرف گئی تو بہت عرصے کے بعد جو ہے نا وہ مجھے آج لڑکی جو ہے وہ ملی۔ لڑکی وہ بچپن میں کہ یہ بھی کہہ لیں کہ وہ دوست بھی تھی، اور یہ ہے کہ ہم ایج تھے اور ہم جو ہے نا ایک دوسرے کے گھر بھی چلے جایا کرتے تھے، اور میں بھی چلے جایا کرتی تھی ان کے گھر، اور وہ بھی جو ہے نا ہمارے گھر آ جایا کرتے تھے۔ ان کی امی جو ہے وہ بھی میری امی کے پاس آ جایا کرتی تھی۔ ایسے کرائے داری آئے ہوئے تھے، رینٹ پہ انہوں نے گھر لیا ہوا تھا ساتھ والوں کا، اور رینٹ پہ آئے ہوئے تھے۔ وہ کافی عرصہ جو ہے نا وہ ہماری جو ہے وہ گلی میں رہ کے گئے۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ کہیں اور شفٹ ہو گئے، اور جو پھر میری بھی شادی ہو گئی۔ جب ایک دوسری جگہ پہ وہ شفٹ ہو جاتے ہیں تو پھر تو کچھ ہوتے ہیں جو بعض جو ہے وہ اینڈ تک جو ہے وہ ریلیشن رکھتے ہیں، تو ہمارا بچپن کا تھا، بس وہیں تک چلے گئے۔ تو بہت عرصے کے بعد وہ مجھے جو ہے ملی، تو میں نے ان کو حال چال پوچھا۔ تقریباً گھر کے پاس ہی تھی، کہیں جا رہی تھی تو گھر کے پاس ہی تھی، تو میں نے جو ہے نا انہوں نے جو ہے نا میں نے انہیں پہچان لیا، انہوں نے بھی مجھے پہچان لیا۔ ہم نے وہیں پہ 2 منٹ تو وہیں پہ کھڑے ہو کے تو بات چیت کی۔ تو پھر میں نے ان سے گھر والوں کے بارے میں پوچھا، تو پھر میں نے ان کو بولا کہ آ جائیں، گھر آ جائیں، کوئی پانی شانی جو ہے نا وہ آپ کو پلائیں۔ تو وہ نا گھر آ گئیں میرے ابو جی کی طرف۔ وہاں پہ بیٹھ کے ہم نے جو ہے نا کافی باتیں کی۔ پھر میں نے ان کے بارے میں پوچھا کہ آپ کیا کرتے ہو، شادی ہوگی، بچے وغیرہ یہ وہ۔ تو پھر انہوں نے مجھے اپنا واقعہ بتایا، سنایا، جس کو میں سن کے بہت ہی زیادہ غمزدہ بھی ہوئی، اور رونا بھی مجھے بہت زیادہ آیا کہ ایک بہن اپنی بہن کے ساتھ ایسے کیسے کر سکتی ہے۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس کی لو میرج ہوئی تھی، لو میرج اس نے کی ہے، اور جب ماشاء اللہ اس کا بیٹا پیدا ہوا ہے، تو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ڈلیوری ہوتی ہے، ڈلیوری کے دوران جب ہو جاتی ہے تو اکثر جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ چھلا کروانا، تو وہ لے آتی ہیں، یا پھر مدرس کے گھر چلے جاتے ہیں، یا پھر سسرال میں ہی رہتے ہیں۔ تو وہ ایسے ان کے جو ہے ہسبینڈ ہیں اس کے کوئی جو ہے نا پیرنٹس وغیرہ جو ہے نہیں تھے، نہ ہی کوئی بہن بھائی تھے، اور یہاں پہ جو ہے نا کہیں کے مطلب کہیں جاب وغیرہ کرتے تھے، اور وہیں پہ ان کی جو ہے نا وہ ان کو پسند آ گئی، ان کی لو میرج ہوئی۔ جب اس کا بیٹا پیدا ہوا تو وہ اپنی چھوٹی بہن کو اپنے گھر لے آئی، جیسے کہ کام وغیرہ کرنے کے لیے، دیکھ بھال کرنے کے لیے، تو وہ اپنے گھر میں جو ہے نا وہ لے آئی۔ تو وہ گھر میں اس کی چھوٹی بہن نے جو ہے اپنا ریلیشن اپنے بہنوئی کے ساتھ مطلب بنا لیا، اس کو پسند کرنے لگی، اس کے ساتھ بات چیت کرنے لگی۔ اس طرح جو ہے نا وہ اس نے بولا کہ اس طرح تقریباً جو ابھی اسی طرح وہ کہہ رہی مجھے بالکل بھی خبر نہیں تھی اس چیز کی، میں تو یہی سمجھتی کی تھی کہ میرا شوہر جو ہے میری بہن کو بہن ہی سمجھتا ہے، اور اسی طرح وہ ان کے گھر میں جو ہے تقریباً کہتی 1.5 ماہ جو ہے نا وہ میرے گھر میں رہ کے گئی، اپنے گھر واپس چلے گئی۔ جانے کے بعد مجھے نہیں پتہ کہ ان میں کیا باتیں ہوتی تھی، کیا نہیں ہوتی تھی۔ ایک دن جو ہے نا ایسا ہوا، جب اس کا بیٹا 3 ماہ کا ہوا، تو ایک دن ایسا ہوا کہ اس کو بولنے لگا کہ میں جو ہے نا وہ کام کے سلسلے میں تو اسلام آباد جا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا چل ٹھیک ہے، میں اپنی جو ہے نا امی کی طرف چلے جاتی ہوں، کیونکہ وہ بھی جو ہے نا وہ لڑکا ابھی رینٹ پہ ہی رہتا تھا کہیں گھر لے کے۔ اس نے بولا کہ میں جو ہے نا اپنی امی کی طرف چلے جاتی ہوں۔ امی کی طرف وہ جو ہے نا وہ چلی گئی۔ ظاہر ہے ایک بہن سے جب نکاح ہو تو دوسری بہن کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، تو کہہ رہی میں اپنی امی کی طرف تو وہاں پہ مجھے نا اس نے نا ڈیورس کے جو ہے نا وہ پیپر بھیج دیے، مجھے پیپر بھیج دیے، اور میں بڑی پریشان، اور اسی دوران دوسرے دن جو ہے میری بہن وہ گھر سے چلی گئی، وہاں سے چلی گئی۔ پہلے وہ وہیں پہ تھی، وہاں سے وہ چلی گئی، گھر سے چلی گئی۔ وہاں پہ جا کے تو اس نے
جو ہے میرے شوہر سے نکاح کر لیا، اور ہمیں بس جو ہے نا ہمیں کال کر کے گھر والوں کو بتایا. میں اپنی امی کی طرف ہی تھی، تو گھر والوں کو کال کر کے بتایا کہ میں نے ایسے ایسے جو ہے نا وہ نکاح کر لی ہے. تو بہت زیادہ دکھ ہویا، میں روئی بھی، پیٹی بھی، سب کچھ مطلب کیا. ظاہر ہے جب ڈیورس دے دی تھی تو تب وہ کیا کر سکتی تھی. کچھ عرصہ بیٹا بھی اس کا 3 ماہ کا تھا، وہ اپنی مدر کے ساتھ ہی رہنا شروع ہو گئی. ظاہر ہے جب اس کا گھر ہی نہیں رہا تھا تو پھر اس نے کہاں جانا تھا. اس نے بتایا مجھے کہ وہ اپنے امی ابو کے گھر میں رہنا شروع اس نے کر دیا 3-4 ماہ کے بعد. اچھا خاصا اس کا شوہر جو ہے نا ہسبینڈ، وہ اچھا خاصا جو ہے نا کمائی کرتا تھا، کماتا تھا، پیسے والا تھا. اور جو ہے نا ان قریبی بول رہے تھے کہ مجھے کہتے کہ ہم اپنا جو ہے نا وہ گھر بنائیں گے، ہم اپنا گھر لیں گے، اس طرح کی باتیں وغیرہ کرنی. تو کب اس کی سیٹنگ اس کی بہن کے ساتھ ہوگی، اس کو علم بھی جو ہے نا وہ نہیں ہوا اس چیز کا. تو 3-4 ماہ کے بعد جب وہ خود پریگننٹ ہوئی ہے تو اپنے والدین کے گھر آئی ہے، اور والدین نے جو ہے نا اس کو اپنے گھر میں آنے کی اجازت دے دی. اس نے وہ کہا کہ میں نے گھر آنا ہے کرا، تو والدین نے بھی گھر آنے کی اجازت دے دی. اور وہ کہتی ہے کہ میرے لیے سب سے اذیت ناک جو وقت تھا نا وہ یہ تھا کہ میری بہن میرے ہی شوہر کے ساتھ میرے والدین کے گھر میں آنا جانا شروع کر دیا. وہ ایک مجبور لاچار، اس کا اور کوئی سہارا بھی نہیں تھا، کر بھی کیا سکتی تھی، چھوٹا بچہ تھا. پھر اس نے بولا کہ میں نے جو ہے نا ایک فیکٹری میں جو ہے کام کرنا شروع کر دیا. ظاہر ہے کام بھی کرنا تھا، بچے کو بھی پالنا تھا، تو اس نے ایک فیکٹری میں جو ہے نا وہ کام کرنا شروع کر دیا. اور اس کی بہن روٹین وائز اسی طرح جو ہے نا ان کے گھر میں اپنے والدین کے گھر میں آتی جاتی رہی. والدین نے کوئی جو ہے نا وہ ایکشن نہیں لیا. دکھ ہوا بہت زیادہ سن کے. اور کیسے ایک بہن جو ہے سکی بہن اپنی بہن کے ساتھ ایسا کر سکتی ہے، کیسے ایک بہن اپنی بہن کا گھر جو ہے وہ اجاڑ سکتی ہے. شوہر تو اس کو بھی مل ہی جانا تھا، ضروری نہیں تھا کہ وہ بہن کے شوہر کے ساتھ ہی وہ نکاح کرتی یا شادی کرتی گھر سے بھاگ کر. اور والدین کو بھی یہ تھا کہ جو بیٹی کی ایک بیٹی نے دوسری بیٹی کا گھر جو ہے وہ برباد کیا ہے اور خود اپنا گھر بسا کے بیٹھ گئی ہے. تو مجھے تو خیر ان چیزوں کا بہت جو ہے نا وہ دکھ ہوا سن کے، بہت ہی زیادہ. آج ماشاءاللہ بیٹا جو ہے اس کا جو ہے وہ 10 سال کا ہو گیا ہے. تو اب والد بھی اس دنیا میں نہیں ہے، والدہ بھی اس دنیا میں نہیں ہے. تو ایک بھائی تھا، بھائی جو ہے نا اس کا جو ہے وہ آرمی میں تھا، تو وہاں پہ آرمی میں جو ہے نا وہ اس کی ڈیتھ ہو گئی. تو پھر جو ہے نا ریلیٹیوز میں اس نے بتایا کہ ریلیٹیوز والوں نے جو ہے مل کے، ظاہر ہے ایک عورت کے لیے تنہا زندگی گزارنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے. پہلے تو چلیں اس کے والدین تھے، والدین کے ساتھ رہتی تھی. دوسری شادی کا جب بھی کوئی اگر پہلے تو کہتی میں خود نہیں مانتی تھی شادی کے لیے کہ میرا بچہ ہے، تو اس کے بعد اگر میں کبھی مان بھی جاتی تو کوئی میرے بچے کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے ایکسیپٹ نہیں کرتا تھا کہ ہم جی شادی کے بعد بچے کو اپنے پاس رکھیں گے. وہ یہی کہتے تھے کہ وہ اپنے مطلب ننیال ہی رہے گا. تو اس وجہ سے اس نے کافی عرصہ جو ہے نا وہ اس نے شادی نہیں کی. لیکن اب آگے اس کی بول رہی تھی کہ اس کی خالہ نے جو ہے نا وہ اس کی شادی جو ہے نا وہ کروا دی ہے. ماشاءاللہ 10 سال کا اس کا جو ہے نا وہ بیٹا ہو گیا ہے. تو اب جا کے اس نے جو ہے نا وہ شادی کی ہے. شادی بھی وہ اس لیے وہ اس طرح کی ہے کہ جو اس کے ہسبینڈ ہیں وہ ان کی بھی وائف جو ہے نا ان کی ایک بیٹی ہے، اور ان کی وائف کی جو ہے نا وہ ڈیتھ ہو گئی تھی. تو اس لیے ان کو بھی ضرورت تھی کہ میرے گھر میں بھی ایک ظاہرہ بچی ہے. بچی کو بچیاں تو نہیں نا ایک والد نے جو ہے وہ پالنی ہوتی، بڑا مشکل ہوتا ہے مطلب والد کے لیے. تو اس نے بولا کہ ان کی بیٹی ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کے بیٹے کو بھی اپنا بیٹا جو ہے نا وہ بنا کے رکھوں گا. میرا ہی بنا کے نہیں رکھوں گا، مطلب وہ میرا ہی بیٹا ہوگا اور ہمارے ساتھ ہی وہ جو ہے نا رہے گا. تو اس لیے اب ان کی جو ہے نا وہ ایک بیٹی ہے، اور میری جو ہے نا فرینڈ ہی کہہ لیں، مطلب بچپن کی فرینڈ، اس کا جو ہے نا وہ بیٹا ہے. تو اب اس نے شادی کر لی ہوئی ہے. تو ماشاءاللہ بتا رہی تھی کہ ہسبینڈ جو ہیں وہ بڑے اچھے ہیں. لیکن پہلی جو پسند کی شادی اس نے کی تھی، لو میرج کی تھی، لیکن آج بھی جو ہے نا ذہن میں وہ چیز ویسے ہی چلتی ہے، ویسے ہی سب کچھ آتا ہے. اور وہ بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے کہ میری سکی جو ہے بہن، اس نے میرے ساتھ ایسا کیا، میرا گھر برباد کیا، اور میرے بچے سے 3 ماہ کے بچے سے اس کے باپ کی جو ہے محبت وہ چھین لی، اس سے محروم، محبت سے محروم کر دیا. اور آج اس کی بہن کے بھی جو ہیں وہ 4 بچے ہیں، 3 یا 4 بتا رہی تھی بچے ہیں.
اب وہ والدین کی تو ڈیتھ ہو گئی ہے، والدین کے ہوتے ہوئے آتی تھی، لیکن اب تو وہ نہیں آتی. تو ماشاءاللہ کہہ رہی ہے کہ میں اپنے گھر میں اب بہت خوش ہوں. ہسبینڈ بھی جو ہیں وہ ماشاءاللہ بہت اچھی ہیں، اور جو ان کی بیٹی ہے وہ بھی 7 سال کی ہے، اور ماشاءاللہ بہت اچھی ہے، پیاری بھی ہے. اور اسی طرح دونوں بچوں کی اب میں دیکھ بھال کرتی ہوں. دونوں بچوں کو اب میں جاب بھی جو ہے فیکٹری میں جو جاب کرتی تھی وہ بھی اب میں نہیں کرتی، گھر میں ہی ہاؤس وائف ہوں. اور شوہر بھی پیار کرنے والا ہے. تو پھر میں نے اس کو بولا کہ اللہ تعالیٰ نے جو اتنے سال مطلب تمہارے صبر کا جو ہے نا وہ پھل دیا ہے، کہ تم نے اتنی محنت کی، اتنی مشکلات جو ہیں وہ جھیلی، اور اتنا ٹف مشکل سفر جو ہے وہ طے کیا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہے تمہیں ایک انعام دیا ہے. اور یہ میری پیاری بہنوں ایک سچا اور حقیقت واقعہ ہے جو میری فرینڈ نے میرے ساتھ جو ہے وہ شیئر کیا. تو پلیز خدا را میری ان سب بہنوں سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز اپنی بہنوں کے ہنستے بستے گھر جو ہے وہ برباد نہ کریں. اور آپ کو بھی شوہر تو آپ کو بھی مل جائے گا، محبت کرنے والا ہی ملے گا، سب کچھ دولت پیسہ جو بھی آپ چاہتے ہو، بجائے کہ آپ اپنی بہن کے دولت پہ یا شوہر پہ اس پہ نظر رکھیں. تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا ہی جیون ساتھی اور سب رشتے عطا کرے.